ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ماہ ذی الحج اپنی پوری رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسا عظیم عمل اور قربانی جیسا عظیم عمل اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے مختلف مواقع انہیں عطا فرماتا ہے، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی ذی الحجہ کی صورت میں، کبھی محرم کی صورت میں انہیں موقع دیتا ہے کہ گناہگار اپنی بخشش مغفرت کے لیے کچھ محنت کر لیں اور نیکوکار اپنے درجوں کے اندر، اپنی جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر اپنے لیے مزید محنت کر کے مزید فضیلت اور مزید قدر و منزلت حاصل کر لیں۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے سامنے رمضان بھی گزر جاتا ہے، ذی الحج بھی گزر جاتا ہے، محرم گزر جاتا ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں رہتی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادت و ریاضت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میں سے جو سب سے بڑا سرکش ہو، اگر تم اس سرکش جیسے سب ہو بن جاؤ تو میری ربوبیت کے اندر ایک ذرے کا بھی فرق نہیں آتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اگر اے میرے بندو، تم اپنے میں سے جو سب سے نیک ترین انسان ہے، جو سب سے بڑا ولی ہے، جو سب سے بڑا اللہ والا ہے، اگر تم سب مل کر اس جیسے نیک بن جاؤ تو تب بھی میری ربوبیت کے اندر ایک ذرے کا بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو وراء الورا ہے، وہ ہماری عبادتوں کا، ہماری قربانیوں کا، ہمارے حج کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ہماری بخشش کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنی بخشش خود کروا لو، اپنے لیے کروا لو، اپنے لیے دنیا آخرت کے اندر آسانیاں کر لو۔ تو ماہ ذی الحجہ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسنون قرار دیا ہے۔ ایک تو اس کے اندر 9ویں کا روزہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس روزے کو ادا کرے گا، روزہ رکھے گا 9ویں ذی الحجہ کا، میں اللہ سے امید کر کے یہ کہتا ہوں، اللہ کی بھروسے کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر قربانی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربانی کرتا ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس جانور کی اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے، فرمایا کہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مینڈا ہے، جیسے بھیڑ ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں جن کی اون ہوتی ہے، جن کی گنتی کوئی نہیں ہے، شمار ہی کوئی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا رب کی رحمتیں وہ کسی حد کی محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مینڈے کے حساب سے بھی، مینڈے کی جو اون ہے اس کے حساب سے بھی ہر بار کے برابر نیکی عطا فرما سکتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان نے قربانی دینی ہو تو سنت عمل یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے اپنے ناخن اور اپنے بال تراشنا اتروانا بند کر دے۔ 1 ذی الحجہ سے پہلے اپنے بال بھی اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، تو 10 ذی الحجہ قربانی کے ذبح تک وہ سارے جو ہے ان چیزوں کو معطل کر دیں۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے
یہ فرض یا لازم نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے بال کٹوا لیے، غلطی سے کٹوا لیا، جان بوجھ کر کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے، تو اس سے اس کی قربانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر جو نماز پڑھنے والا انسان ہے اس کے لیے یہ لازم ہے۔ اگر مرد ہے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق، یہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر خواتین نماز پڑھتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے طور پر، چونکہ ان جماعت تو نہیں ہوتی ان کی، تو علیحدہ سے جب وہ نماز پڑھیں تو اس کے دوران نماز کے بعد یہ ایک بار تکبیر تشریق ان کے لیے بھی لازم ہے، آہستہ آواز کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔